بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سندھ کی صوبائی حکومت کے بارے میں کرپشن، نااہلیوں، اقربا پروری اور فنڈز میں خرد بت کی تو بے شمار داستانیں میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ ان میں کتنی حقیقت ہوتی ہے اور کتنا فسانہ، اس سے قطع نظر سندھ میں ترقیاتی اسکیمیں بہت بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ میڈیا ٹرائل اپنی جگہ، مختلف سیاستدانوں کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی اپنی جگہ، مگر سندھ حکومت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ویژن کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ پچھلے دنوں سندھ میں ترقیاتی سالانہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے ایک نہایت مفصل اور ہوشر باز سرکاری ڈاکومنٹ منظر عام پر آیا ہے۔ جی ہاں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سیل محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ حکومت سندھ کی تیار کردہ بائی اینول رپورٹ 2018 تا 2021 جاری کر دی گئی ہے۔ تقریباً 300 صفحات کی اس رپورٹ میں ایسی تمام صوبائی ترقیاتی اسکیموں کا کڑا احتساب کیا گیا ہے جو براہ راست عوامی مفاد سے تعلق رکھتی ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں کہاں کتنا سرمایہ لگا، کس کے نتیجے میں کیا ترقی ہوئی، کتنے اہداف حاصل کیے گئے اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیوں کا تناسب کیا رہا، سب کچھ رپورٹ میں شامل ہے۔ اگلے 2 سالوں میں عوام کی دولت کو عوامی فلاح کے منصوبوں پر کیسے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا جائزہ بھی مذکورہ بائی اینول رپورٹ میں خاصی دیانتداری کے ساتھ لیا گیا ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سیل کی ٹیم نے فیلڈ میں جا کر اپنی آبزرویشنز اور تجاویز مرتب کی ہیں۔ اس رپورٹ کو بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ رکھنے کے لیے جدید الیکٹرانک سافٹ ویئرز مثلاً فائلر مینجمنٹ سسٹم اور اسکیم مینجمنٹ اینڈ ایویلیشن سسٹم سے مرسق کیا گیا ہے۔ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر چوکیداری کرتی یہ مانیٹرنگ ٹیمز جب مناسب سمجھتی ہیں اعلیٰ حکام اور افسران بالا کو باور کراتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ یا فلاں اسکیم میں شفافیت پر کمپرومائز کے امکانات نظر آ رہے ہیں، فلاں جگہ کرپشن کا استعمال ہے، یا فلاں پروجیکٹ میں اگر یوں نہیں بلکہ یوں کر لیا جائے تو نتیجہ زیادہ ثمربار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں ناظرین، میرے جیسے صحافی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک فطری عمل تھا کہ حکومت سندھ کے تحت چلنے والے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سیل کی رپورٹ میں حکومتی موقف کو کیسے پسے پشت رکھا گیا ہوگا، مگر یہ جان کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ معاملہ گوشت کی رکھوالی پر بلے کو مامور کرنے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جاری ترقیاتی اسکیموں میں ورلڈ بینک اور یو ایس ایڈ سمیت کئی ایسے فارن فنڈنگ کمپنیز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو شفافیت سے کم کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے۔ یو ایس ایڈ کی پاکستان کیپیسٹی ڈیولپمنٹ سروس ان اسکیموں کی شفافیت پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سیل کے ساتھ ساتھ پہرے داری کے عمل میں سرکردہ ہے۔ جی ناظرین، اور ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن سمیت ہر وہ کام ہو رہا ہے جو فنڈز کو درست انداز میں مناسب جگہ خرچ کرنے کے لیے دنیا بھر میں رائج ہے۔ مالی سال 2018-19 کے لیے سندھ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 223 ارب روپے کی 2251 ترقیاتی اسکیمیں شامل تھیں۔ ان اسکیموں پر 71.15% یوٹیلائزیشن کے لیے 123 ارب روپے ریلیز کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم مالی سال 2019-20 کا موازنہ کریں تو سالانہ ترقیاتی پروگرام 208 بلین ارب روپے کی 2705 اسکیموں پر مشتمل ہے۔ ان اسکیموں میں 68.8% یوٹیلائزیشن کے لیے 173.3 ارب روپے ریلیز کیے گئے۔ سن 2018-19 میں مانیٹرنگ کی گئی کل 668 ترقیاتی اسکیموں میں 23% کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا تھا، جبکہ اگلے مالی سال 2019-20 میں مانیٹر کی گئی کل 766 ترقیاتی اسکیموں میں سے
18.9% غیر تسلی بخش قرار پائیں۔ سن 2018-19 میں متعلقہ محکموں کی غیر تسلی بخش اسکیموں پر مانیٹرنگ سیل کو ملنے والا رسپانس ریٹ 65%، جبکہ سن 2019 میں یہی شرح 55% رہی۔ مطلب یہ کہ بائی اینول رپورٹ میں سب کچھ اچھا نہیں دکھایا گیا، بلکہ خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ خوبیوں کا سفر جاری رکھنے کی نوید سنائی دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب، KPK، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کو بھی اپنے جاری ترقیاتی منصوبوں کا شفاف آڈٹ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اگر وفاقی سطح پر چیئرمین سندھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ محمد وسیم اور DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن سیل سندھ محمد علی کھوسو کے تجربے سے استفادہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جانی چاہیے۔ جی ناظرین، A to Z میں آنے والے شوز کے دوران آپ سن 2020 اور 21 کے ترقیاتی منصوبوں، ان کی اثر پذیری، ان کی تکمیل میں حائل مشکلات اور کچھ دلچسپ انکشافات دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، ایریگیشن، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، رورل ڈیولپمنٹ، ورکس اینڈ سروسز، ہوم ڈپارٹمنٹ، لائف سٹاک اینڈ فشریز، لا، پارلیمنٹری افیئرس اینڈ پراسیکیوشن یا ایسے دیگر اداروں میں عوام کی دولت کا کتنا استعمال ہو رہا ہے، عام آدمی تک اس کا فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کیا لگا رہا ہے، ہیں سارے جرم جب اپنے حساب میں لکھنا۔ سوال یہ ہے کہ پھر کیا جواب میں لکھنا؟ یہ اتفاق کے مانگا تھا ان سے جن کا حساب، وہ باتیں بھول گئے، وہ جواب میں لکھنا۔ اگلے شو تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔